اچھا حسن صاحب، اب آپ جو دیکھیں کہ اس گورنمنٹ کے لیے خاص طور پر کہ آنے سے پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے، جب آئے تب بھی یہ ایشو چلتا رہا کہ جلدی جانا چاہیے تھا کہ لیٹ جانا چاہیے تھا، اب پھر یہ ایک ایشو آ رہا ہے کہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے ہمارے برادر جو ملک ہیں سعودی عرب وغیرہ وہ بھی ہمیں پیسے نہیں دیتے. تو اس طرح کے ایشو میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ کیا ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ باقی جتنے بھی ملک ہیں وہ جب آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں تو ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اور ہم تو لے کے آگے سے آگے ڈوبتے ہی جاتے ہیں اور اس میں دھنستے ہی جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف سے قرض لینا یا قرض اپروو کروانا، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑھ جائیں اور آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کا ایشو حل ہو. پرائمری معاملہ تو یہی ہے. لیکن اس میں یہ آئی ایم ایف کا جو اب جیسے جال ہی کہوں گا میں، جو جال ہے وہ اس طرح سے دنیا میں کام کرتا ہے کہ آپ کی جو باقی کمٹمنٹس ہوتی ہیں دنیا کے ممالک سے، آپ کی جو رینکنگز بنتی ہیں، وہ سارے آئی ایم ایف اپروول کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. جب آپ کے اپنے ملک کا بیلنس خراب ہوتا ہے نا، تو وہ آئی ایم ایف کے جو سسٹمز ہیں یعنی وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لینا قرضہ، مثال دے رہا ہوں ایک آپ کو، وہ صرف دیکھیں گے آئی ایم ایف کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. اسی طرح آپ کسی ملک سے کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہ آئی ایم ایف کی رپورٹس دیکھتے ہیں. اگر آئی ایم ایف کی نوٹ ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ملک صحیح راستے پہ چل رہا ہے. تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا. اسی لیے جب یہ حکومت آئی تھی تو ہمارے پرائم منسٹر نے تو بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی تھی حکومت سے پہلے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ نہ صرف آئی ایم ایف کی طرف ان کو جانا پڑا، ان کو لے جایا گیا، بلکہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی تھی، میں جلدی نہیں گیا. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی پیسے مانگنے میں نے جلدی نہیں کی، تو کتنا مجبور ہو جاتا ہے آپ کا ملک اور آپ کی اکانومی کا، آپ کو جانا پڑتا ہے. جس طرح انڈیا 91 سے نہیں گیا. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہو، آپ کی اکانومی کے خاص طور پہ بیسکس ٹھیک ہوں، تو آپ کو نہیں جانا پڑتا. ساؤتھ کوریا کے ایگزامپل اور کئی ایگزامپلز ہیں جو ملک آئی ایم ایف کے پاس گئے، بعد میں پھر انہوں نے اپنا ملک کو ٹھیک کیا. مزمل اسلم صاحب جو ہیں ہمارے جو اکانومی کے ترجمان ہیں، انہوں نے تو بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اب نہیں جائے گا. یہ اب ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اب جو اکانومی کے بیسکس ہیں، ہم ایکسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں، ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کر رہے ہیں. سیمسنگ پاکستان میں پلانٹ لگا رہی ہے، چائنیز کمپنیز پاکستان میں گاڑیوں کے پلانٹ لگا رہی ہے، تو ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہوگی. اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے مراد ہے کہ جو چیزیں پہلے ہم باہر سے منگواتے تھے اب خود بنائیں گے، یہ مراد ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے. دوسرا، ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو اب ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کا ایشو جو ہے وہ ایڈریس ہوگا. اس وقت میں چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس وقت آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کا ہمیں کیا نقصان ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑی یہ پورا ٹاپک ہے، سینٹرل بینک کی اٹانومی جو ہے وہ کمپرومائز ہونے جا رہی ہے. اور ہمارے وزیر خزانہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ایسا بہت جلد ہو رہا ہے. اور ہم اسمبلی جو ہے وہ سینٹرل بینک فار ایگزامپل جو مانیٹری پالیسی کے معاملات ہیں، گورنمنٹ کیا بورو کر سکے گی اسٹیٹ بینک سے، پیسے لے سکے گی نہیں لے سکے گی، یہ فیصلہ کیا گورنمنٹ کا ہوگا یا صرف آئی ایم ایف کے گورنر کا ہوگا. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. فی الحال یہ کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے جو بنیادی اکانومی کے مسائل ہیں یہ اس کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہونے جا رہی ہے. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ آپ ایگزمپشنز اور سبسڈیز کو ختم کریں. یعنی کچھ کمپنیز ایسی تھیں یا انڈسٹریز ایسی تھیں جہاں پہ آپ نے ایگزمپشن دی ہوئی تھی، جس طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر وغیرہ تھے، تو وہ واپس لیں. تو ظاہر ہے وہ واپس لیں گے تو اس کاروبار کو فرق تو پڑے گا. پھر پیٹرولیم لیوی کا انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ نے پیٹرولیم لیوی کم کی ہوئی تھی، کیونکہ تقریباً میرا خیال ہے 600 ارب کی گورنمنٹ نے اس بجٹ میں رکھی ہوئی تھی، جو پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے بہت کم کر دی تھی، جو ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو رہا تھا. لیکن آئی ایم ایف نے آپ کو کہا نہیں، وہ ٹارگیٹ آپ اچیو کریں. تو وہ لیوی سے مراد ہے کہ پیٹرولیم پر وہ ٹیکس جو فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. پیٹرولیم پہ جو سیل ٹیکس ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے صوبوں میں، تو لیوی جو ہے وہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو جاتی ہے تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہ بڑھائیں. ٹھیک ہے، اس سے ظاہر ہے پیٹرول مزید بڑھے گا. پھر بجلی کے اور گیس کے بل بڑھائیں، یعنی جو ٹیرفس ہیں وہ بڑھائیں. یہ بھی ان کی ایک شرط ہے، کیونکہ آج جس طرح بات ہوئی تھی نا سرکولر ڈیٹ کی، وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ کیونکہ آپ نے سبسڈی دی ہوئی ہے تو وہ سبسڈی واپس لیں، وہ بھی شامل ہے. اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ اس سے ایف پی سی سی آئی جو ہماری چیمبر آف کامرس ہے سینٹرل، اس نے کہا ہے کہ صرف اس چیز سے، یہ جو ایگزمپشنز ہیں اور انرجی ٹیرفس ہیں جو آئی ایم ایف کی شرط ماننے سے، ہمارے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں نا، جو چھوٹے اور درمیانی صنعتیں ہیں یا کاروبار ہیں، ان کو 800 ارب روپے کا نقصان ہوگا. یہ ایف پی سی سی آئی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی ہے. دوسرا، کووڈ فنڈ کا آڈٹ ہے. وہ صرف یہ تو انہوں نے صرف اس لیے کہا کہ جہاں جو آپ کی دکھتی رقت ہوتی ہے نا اس کو وہ ضرور چھیڑتے ہیں.
ظاہر ہے وہ ایمرجنسی فنڈس تھے، ان میں کوئی باضابطیاں بھی ہوئی ہوں گی. تو یہ اس وقت یہ تصویر ہے اس وقت جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ یہ جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں یہ ہمیں اس طرح سے نقصان پہنچانے جا رہے ہیں.